نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7۔ گزشتہ 5 آیاتوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ شروع میں اللہ نے قرآن عظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس ہدایت کے سرچشمے سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر دیا، ان کے بارے میں پھر شروع آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ متقین ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ پھر ان کے اللہ تعالیٰ نے ان متقین کے صفات بیان فرمائیں، اور آگے ان آیتوں میں تقریباً 13، 14، 15 آیتیں ایسے آ رہی ہیں آگے، جس میں وہ لوگ ہوں گے، ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کے سرچشموں کو ٹکرایا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ پھر ان 15 آیاتوں میں شروع کی 2 آیات پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں جو کہ صریح کفر کرتے ہیں۔ کفر کے لفظی معنی چھپانا ہے، اور ناشکری کو بھی کہتے ہیں کفران نعمت۔ شریعت کے اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکامات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی گئی ہے، ان پر ایمان لانا، تو ان چیزوں پر ان چیزوں سے جب انکار کیا جائے اور ان پر ایمان نہ لائے، یہ کفر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان کا انکار اس کو کفر کہتے ہیں۔ تو اس شروع کے 2 آیاتیں کفر کے بارے میں ہیں، کافروں کے بارے میں ہیں، اور پھر آگے 13 آیاتیں جو ہے نا وہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو کہ بزدل تھے، جو کہ بظاہر مسلمانوں سے ڈرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب کافروں سے ملتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ ہم آپ کے پاس ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، جس کو قرآن اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی شروع کی آیاتیں 15-20 آیاتوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو وہ وہی تقسیم ہے جو سورہ فاتحہ میں کی دعا میں جب مومن مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دکھلا دو مجھے وہ راستہ، مجھے اس راستے کی ہدایت عطا فرما جو سیدھا راستہ ہے، اور جو آپ نے ان لوگوں کو سکھایا ہے، دکھلایا ہے، جن پر آپ نے نعمت فرمائی ہے، اور غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جس پر آپ نے غضب فرمائی ہے، جو گمراہ ہے۔ تو جو 2 گروہوں کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے، انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم، وہ یہاں سورہ بقرہ کی 20 آیاتوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو شروع کی 3 آیاتوں میں متقین ہیں، انعمت علیہم والے لوگ ہیں، اور یہ آخری جو 15 آیتیں ہیں، اس میں وہ غیر المغضوب علیہم والے لوگ ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر اختیار کی، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، خواہ تم اس کو ڈراؤ۔ انذار کس کو کہتے ہیں؟ انذار وہ خبر جس میں ڈر ہو۔ انذار یہ ابشار کے متضاد ہے۔ ابشار، بشارت اس کو کہتے ہیں، اس خبر کو کہتے ہیں جس میں خوشی ہو، اور انذار اس خبر کو کہتے ہیں جس میں ڈر ہو، جس میں خوف ہو۔ انذرتہم، یا تم اس کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا اس کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ اللہ اس لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جن کا اللہ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی ہے ان کے دلوں پر،
مہر ثبت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں پر، سیل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں پر، بند کر دی ہے ان کے دلوں کو حق سننے سے، حق قبول کرنے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے، طریقہ ہے کہ جو انسان نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کو جب قبول کرتا ہے تو آگے سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کو پھر وہ پشیمان نہیں ہوتا، اس کا توبہ نہیں کرتا، تو آگے سے مزید گناہوں میں دب جاتا ہے، مزید گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، کہ دبا آ جاتا ہے کالا، پھر آگے دوسرے گناہ کرتا ہے تو دوسرا دبا آ جاتا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ پورا دل کالا بن جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو جس طرح مہر لگ جاتی ہے اس کے دل کی پر۔ تو یہ کافر بھی اپنے کفر میں اتنے دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوب، اللہ نے اس کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وعلی سمعہم، اس کے سننے پر، وعلی ابصارہم، اس کے نظروں پر، اس کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردے ڈالے گئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، یا تم اس کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے اس کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔